جس نے اپنی آخرت کو ٹاپ پرائرٹی پہ بنا لیا، جس نے آخرت کے لیے عمل کر لیا، اللہ اس کے دنیاوی افیئرز کی رسپانسبلٹی لے لیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت یا مال کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ Know that if people are impressed with you, in reality they are impressed with the beauty of Allah covering your sins۔ وہ اللہ کے ستار ہونے پہ کی بیوٹی پہ وہ خوش ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں بہت ساری یونیورسٹیز میں ڈلیور کر چکا ہوں، اینڈ آئی تھنک دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس آف آور لائفز۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ خوف ہوتے ہیں، اور ان خوفوں میں سے جو سب سے بڑے خوف ہیں وہ کچھ ہیں۔ فائنینشیل فیئر، کہ میری لائف میں فائنینشیل اسٹیبلٹی کبھی اچیو کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، مجھے کہیں میں غریب اور فقیر نہ ہو جاؤں، کہیں ہمیں سب کچھ بیچنا نہ پڑ جائے، فائنینشیل اسٹیبلٹی کا فیئر۔ دوسرا ریلیشن شپس، لوگ کہیں بدل نہ جائیں، میری وائف بدل نہ جائے، میری اولاد میرے ساتھ برا سلوک نہ کرے، میرے گھر والے میرے ساتھ کیسا بیہیویئر رکھتے ہیں۔ اینڈ دا تھرڈ فیئر از سیلف امیج، میرا پرسیپشن، میرا امیج لوگوں کے بارے میں کیسا ہے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کہیں وہ میرے بارے میں برا گمان تو نہیں کرتے، مجھے حقیر، کمتر، کمزور تو نہیں سمجھتے، میرے بارے میں ان کی تھنکنگ کیا ہے۔ سو we'll be talking about 3 principles of a successful life، کہ ایسے اصول جس سے نہ ہی صرف انسان کی دنیا بہترین ہو جاتی ہے بلکہ اسے آخرت بھی کمال کی ہو جاتی ہے۔ اور یہ اصول بائی دا وے میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ اصول صحابہ کی جنریشن سے لے کے آج تک نیک لوگوں میں، پائس پریڈیسیسرز میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ 3 اصول وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنی زندگیوں میں یاد کرایا کرتے تھے، اور اکثر ملتے یا خط لکھتے یا نصیحت کرتے تو انہی 3 اصولوں کے بارے میں ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرایا کرتے تھے۔ سو نمبر 1 پرنسپل، من عمل للآخرہ کفاہ اللہ امر الدنیا ہو، جس نے اپنی آخرت کو ٹاپ پرائرٹی پہ بنا لیا، جس نے آخرت کے لیے عمل کر لیا، اللہ اس کے دنیاوی افیئرز کی رسپانسبلٹی لے لیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جس کی پرائرٹی لسٹ پہ آخرت نمبر 1 ہوئی، آخرت کا بنانے کا ٹاپ پہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ میں بس مسجد میں بیٹھ جاؤں اللہ اللہ کروں؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف ہر سال نفلی حج کروں، عمرے کروں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا میری ٹاپ پرائرٹی پہ ہے، میں اپنے کام میں ایکسیلنٹ ہوں، میں اپنی جاب کروں، دنیا کماؤں، رشتہ داروں کے ساتھ رہوں، فزیکل فٹنس پہ خیال رکھوں، سلیپ مینجمنٹ کروں، ٹائم ویژن مینجمنٹ رکھوں، بٹ جب آواز آئے اللہ اکبر، مجھے پتا ہو میری پرائرٹیز کیا ہیں، مجھے پتا ہو کہ دس میٹنگ ول ٹیک اے پاز ہیئر اینڈ دین ول گو پرے صلاۃ اینڈ دین کم بیک۔ من عامل للآخرہ کفاہ اللہ امر الدنیا ہو، جو آخرت کے لیے کام کرے گا اللہ اس کے دنیاوی امور کی رسپانسبلٹی لے لیں گے۔ آخرت کو ٹاپ پرائرٹی بنانا، فری یور سیلف فار دا ورشپ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور اس پرنسپل کو بہت ساری احادیث اور قرآن کی آیات سپورٹ کرتی ہیں، ان میں سے چند۔ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، یہ ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے تھوڑا سا فارغ کر لے، املأ صدرک غنا واسد فقرک، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تجھے مالدار کر دوں گا، واسد فقرک، اور فقیری کا تجھ سے کھینچ کے لے جاؤں گا، تو پھر کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور فقیری کو بھی تجھ سے دور نہیں لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس رب نے تجھے 24 گھنٹے دیے ہیں نا، اس کے لیے 24 منٹ نکال لیا کر، فرض نمازیں پڑھا کر، اپنی زبان کا اچھا استعمال کر، گالی گلوچ نہ دیا کر، سود کو نہ پریفر کر، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر۔ سبحان اللہ، there are some people who are praying
وہ نماز پڑھے ہوتے ہیں بٹ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا ہوتا ہے. وہ اپنی جاب، اپنی بزنس، اپنی پولیٹکس، اپنی حساب کتاب میں لگے ہوتے ہیں. اینڈ دیر آر سم پیپل جو مسجد سے نکل بھی آئے ہیں اور آگے اپنے کام کاج کر رہے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت یا مال کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. سو دوسرا اصول، من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ. جو اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پبلک لائف، اس کا جو امیج ہے اس کو بہترین بنا دیتے ہیں. پہلا اصول کیا تھا؟ جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے اللہ دنیا کی تمام رسپانسبلٹی کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. دوسری جو شخص اپنی پرسنل اور پرائیویٹ مومنٹس کو پاک رکھتا ہے، ان کی اصلاح کر لیتا ہے، اصلح اللہ علانیتہ. اللہ اس کی جو امیج ہے، جو اس کی پبلک لائف ہے، جو لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور جو ایک اس کا پرسیپشن ہے، اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں لائف میں. امام غزالی رحمہ اللہ احیاء علوم الدین میں واقعہ لکھے آتے ہیں کہ عبداللہ بن دینار اور عمر بن خطاب دونوں جا رہے تھے. سفر کرتے کرتے رات ہو گئی، پڑاؤ ڈالا. ایک بکریاں کو چروانے والا آیا، کہا کہ ایک بکری تم سے پرچیز کرنی ہے ہم نے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. مختلف روایت آتی ہیں اس میں، کچھ میں عبداللہ بن عمر کا بھی آتا ہے، کچھ میں، لیکن عمر بن خطاب والی اوتھینٹک ہے یہ. تو کہا کہ ایک ہمیں دے دو بکری. انہوں نے کہا نہیں، انی مملوک، میں غلام ہوں، یہ شیپس میری نہیں ہے، میرے آنر کی ہیں. تو عمر بن خطاب نے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہا، کہا کہ دے دو خیر ہے. اور جب تم مجھے دے دینا، پیسے لے لینا اور اپنے مالک کو بولنا کہ بھیڑے کھا گیا تھا. آفٹر آل ایکسیڈنٹس ہیپن. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں مالک کو تو یہ بول دوں گا. فماذا اقول للہ، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو عمر خطاب بڑے امپریس ہوئے اسے، اور اگلے دن اس کے مالک کے پاس گئے اور اس کو مالک سے کہا کہ میں یہ خریدنا چاہتا ہوں، اور خرید کے اس کو آزاد کر دیا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کی بکریاں بھی خریدیں اور بکریاں بھی خرید کے اسے گفٹ کر دیں، بٹ جس میں صرف یہ مینشن ہے کہ اس کو خرید کے آزاد کر دیا. دس از مور اوتھینٹک. اور کہتے ہیں هذه الكلمة اعتقدك في الدنيا، هذه الكلمة اعتقدك في الدنيا وارجو ان تؤتقك يوم القيامة. اس کلمے نے جو تو نے کہا، تجھے اللہ نے دنیا میں آزاد کر دیا، تجھے اس کلمے نے آزاد کر دیا دنیا میں، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تجھے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی یہ کلمہ آزاد کر دے گا. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ اس میں تقویٰ تھا، اس کی پرائیویٹ لائف سیٹ تھی، وہ اللہ کا خوف رکھتا تھا. سو دا پوائنٹ ہیئر از، ہم اپنی زندگی میں کتنی دفعہ ایسے مومنٹس آتے ہیں کہ جس میں ہم تنہائیوں میں گناہ کر جاتے ہیں. اور یاد رکھیں جو تنہائیوں کے گناہ سے نہیں بچے گا نا، حدیث میں آتا ہے اللہ کی فرمایا میں آپ سے ایسی امت کے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے بڑے بڑے ماؤنٹینز اور پہاڑ لیکن نیک اعمال کے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دیں گے. صحابہ نے کہا رسول اللہ کون؟ آپ نے کہا تمہارے بھائی بہن ہوں گے، تمہارے اسکن کلر کے ہوں گے، رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن وَلَكِنْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، کہ جب وہ تنہائیوں میں ہوتے ہوں گے وہ اپنی اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہوں گے، گناہ کر لیتے ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کے شارخ سے زیادہ قریب ہیں. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، چاہے تم چھپاؤ یا چاہے تم ظاہر کرو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اسے. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، اللہ ان کو محبت کرتے ہیں، ان سے اللہ ان کو پریز کرتے ہیں جو تنہائی میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اللہ کو محبت ہے لوگوں سے جو تنہائی میں بالغیب پرائیویسی میں اللہ سے ڈر گئے. اور جو ہم آج بڑی دین کی باتیں کرتے پھرتے اور اچھے بنے پھرتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے. ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ know that if people are impressed with you, in reality they are impressed with the beauty of Allah covering your sins. وہ اللہ کے استار ہونے پہ کی بیوٹی پہ وہ خوش ہے کہ اللہ نے تمہارے پہ بڑی موٹی چادر ڈال کے رکھی ہے. and Allah یاد رکھیں can make anything public. زکریا علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کی اکیلے اور تنہائی کی دعائیں اللہ نے پبلک کر دیں.
اذ نادى ربه نداء خفيا، چھپ کے دعائیں کی اللہ نے پبلک کر دی. حضرت مریم کی جو مدر تھی حنا بنت فاقوت، سینٹ اینی جن کو بولتے ہیں کرسچنز، ان کی تنہائی اور ان کی دل کا جو خواہش تھی کہ میں نے یہ جو بھی اولاد اللہ آپ کے لیے دی، اللہ نے پبلک کر دی. اور آپ کی بھی تنہائیاں اللہ پبلک کر سکتے ہیں، اور اگر تو پاک ہوئیں تو بڑی اچھی امید ہے دنیا اور آخرت میں. آخرت میں کیسے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِدًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو آخرت میں قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کریں گے جو اکیلے میں تھا اور آنکھوں سے آنسو بہایا کرتا تھا اپنے گناہوں پر ہو کے. And this brings us to the third principle, and that is من أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس. جو اپنا اور اللہ تعالیٰ کے جو ورٹیکل کنیکشن ہے اس کو ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہاریزونٹل کنیکشنز ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کو ٹھیک کر لیتے ہیں. سلف صالحین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم سے گناہ ہوتا تھا تو ہم اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ اپنی بیوی کی نافرمانی میں، اپنی اولاد کی نافرمانی میں اور اپنی رائڈنگ بیس کی نافرمانی میں دیکھا کرتے تھے. So the core of our good relations is in this nasiha. Everybody loves کہ اسے محبت کی جائے. Definitely everybody loves کہ میرے ماں باپ میری بات سنیں، مجھ سے سب ایگری کریں اور میرا امیج سب نے اچھا ہو. ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ میرا بہترین ذکر خیر ہو لوگوں میں. تو اس کی طریقہ کیا ہے؟ اپنا اور اللہ کا تعلق بہترین کرنا. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان للخلوۃ تأثیرات تبین فی الجلوہ، بے شک پرائیویسی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی جلوت میں، آپ کی پبلک لائف میں ظاہر ہوتی ہیں. کم من مؤمن باللہ عز وجل یحترمہ عند الخلوات، کتنے لوگ ہیں اللہ کے بندے جو کہ گناہوں سے بچتے ہیں پرائیویسیز میں، اور یعنی اپنا اور اللہ کا ورٹیکل کنیکشن ٹھیک رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹیل کیا خوبصورت ابن قیم فرماتے ہیں، بلکہ ابن الجوزی کا ایک قول ہے، کہتے ہیں فَيَكُونُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ كَأَنَّهُ طَرَحًا عُودًا حِنْدِيًا عَلَى الْمِجْمَرِ فَيَحْفُوهُ طِيبَةً فَيَسْتَنْشِقُ الْخَلَائِقَ وَلَا يَدْرُونَ أَيْنَ هُوَ. کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ اس فعل کی وجہ سے ایک ایسے ہوتا ہے کہ ان کی پرسیپشن، ان کا امیج، ان کی محبت کیسے پھیل جاتی ہے کہ جیسے عودن ہندین، ایک ہندی عود ووڈ کسی کوئلے پہ رکھ دی جائے. فیفوح طیبہ، اور اس کی خوشبو اڑنے لگے. فیستنشق الخلائق، اور پھر وہ آسمانوں اور زمینوں میں پھیل جائے اور لوگ کہیں ولا یدرون اینا ہوا، کہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے. وائی از دس پرسن سو اٹریکٹیو ٹو اس، وائی ڈو وی لو دس پرسن، اس بندے میں ہے کیا کہ ہمیں اس بندے سے اتنی محبت ہے. یاد رکھیں اس کی پرائیویسیز پاک ہیں، اس کا الگ سا ریلیشن پاک ہے. اور کچھ لوگوں کی پرائیویسیز اتنی پاک ہوتی ہیں کہ ان کی جو فریگننس ہے، لوگوں میں محبت ہے، وہ 10 دن تک چلتی ہے. کچھ کی ان سے زیادہ پاک ہوتی ہیں، ان کی فریگننس، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں 100 دن تک چلتی ہے، اور کچھ کی سینچریز تک چلتی ہے. اور کچھ کی خلوتیں اتنی پاک ہوتی ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے ایسے ایسے گناہوں کو چھوڑتے ہیں کہ ان کی جو وہ خوشبو ہے اور لوگوں کے دل میں محبت ہے، وہ قیامت کے دن تک رہتی ہے. ان قلوب بنی آدم کلہا بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں تمام لوگوں کے دل ہیں. کقلب واحد، جیسے ایک دل ہوتا ہے. یصرفہ حیث یشاء، وہ جس طرف چاہے پھیر دے. لوگوں کو آپ کے خلاف کر دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور لوگوں سے آپ سے محبت کروا دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ 3 پرنسپلز ہیں جو ہمیں یاد رکھنے ہیں. آخرت کو اپنی ٹاپ پرائرٹی بنائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دنیاوی افیئرس کی ذمہ داری لے لے گا. اپنی سیکرٹ لائف کو پاک کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے پبلک افیئرس کو سارٹ آؤٹ کر لے گا. اور اپنا اور اللہ کا ورٹیکل کنیکشن مینٹین رکھیں، اللہ کو ناراض کبھی نہیں کرنا، لوگ بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پرنسپلز پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہمت اور طاقت دے کہ ہم دین پہ قائم رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ دنیا میں بھی دین پہ رکھے، وفات بھی ہماری کلمے پہ ہو اور مسلمانوں کے ساتھ ہو، اور ہم اٹھیں بھی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ.